ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بالکل ایک نئی معلومات لے کر آیا ہوں، جو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج سے پہلے آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی اور کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ صرف آپ کو اتنا ہی بتایا گیا ہوگا کہ آپ کے برج کے حوالے سے فلاں عنصر بنتا ہے، آپ آتشی عنصر ہیں، خاکی ہیں، بادی ہیں، اس طرح کا۔ لیکن عنصر کی جو خصوصیات ہیں وہ آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی، لیکن آج پہلی بار میں اپنے دوستوں کے لیے یہ تفصیلات لے کر کے آیا ہوں۔ عنصر کی خصوصیات بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کچھ خصوصیات کا آپ کو علم ہوگا اور کچھ کا نہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو آپ کو نہیں پتا وہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے۔ کچھ باتیں وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، باقی یہ کہ آتشی عنصر کے حامل افراد کے اندر یہ خصوصیت ان کے خمیر فطرت کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے ہی خاکی عنصر کے لوگوں کی جو خصوصیات ہیں یہ ان کی خمیر، ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے بادی عنصر کے جو لوگ ہیں۔ آج ویسے ہم بات کریں گے خاکی عنصر کے حوالے سے۔ آپ دوستوں بھائیوں تک یہ اہم معلومات پہنچانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر جو اچھی خصوصیات اور مثبت خصوصیات ہیں، آپ لوگ ان کی پہچان کر کے ان خصوصیات اور خوبیوں کو مزید بڑھائیں، اور جو بری یا نقصان دہ خامیاں ہیں آپ لوگ ان کی پہچان کر کے ان کو اپنے اندر سے ختم کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنا ممکن ہے۔ اگر آپ کوشش کریں تو کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے عنصر خاکی کی خصوصیات کے حوالے سے۔ اس سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ برج ثور، سرطان، سنبلہ اور جدی، یہ جو 4 بروج ہیں، ان کے حامل افراد کا عنصر جو ہے وہ ہے خاکی۔ خاکی عنصر کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ خاکی مطلب مٹی، عنصر کا مطلب آپ کا مزاج یا آپ کا خمیر ہے۔ خاکی عنصر کے لوگ عشق کی دنیا کے لیڈر مانے جاتے ہیں۔ اگر ان کا محبوب ان کی خواہشات اور توقعات کے مطابق خود کو ان کے سپرد کر دیتا ہے تو آگے سے یہ لوگ بھی اس کے مطابق خود کو کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ خاکی عنصر کے حامل افراد بہت حد تک منطقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں، اور یہ کبھی بھی اپنے محبوب سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ ان کے قابو میں آ جائے۔ یہ جسمانی کشش کے ساتھ ساتھ ذہنی خوش اخلاقی سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں، حقیقت کو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں، بہت جلد کسی کے ساتھ بھی کہیں بھی گل مل جاتے ہیں، اکثر کاموں میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، کسی کے زیر سایہ رہنا پسند نہیں کرتے، اپنے اوپر کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، خاموش رہنا پسند نہیں کرتے، بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے جذبات کے اظہار میں احتیاط سے کام لیا کریں۔ ان کی ذہنیت انتہائی پرتجسس ہوتی ہے۔ عنصر خاکی کے حامل افراد خواہ اپنا کاروبار ہو یا دوسروں کے ملازم ہو، بہت اچھے ایگزیکٹو ثابت ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنی گھریلو زندگی میں بھی اپنے گھر کا بندوبست اور نظام بہت خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں۔ خاکی عنصر کے لوگوں میں خوش قسمتی پائی جاتی ہے۔ یہ عنصر دولت مندوں کا عنصر ہے، اسی وجہ سے بینکر، سوداگر، بروکر، کاشتکار، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر اور استاد ان پیشوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ
لوگ بہت فنکار ہوتے ہیں، کمرشل آرٹ اور انٹیریئر ڈیکوریشن کے پیشے میں بھی ہونا ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے تجربات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اپنے تجربات کی وجہ سے یہ لوگ اپنے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے دوسروں کے مقاصد کو بھی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ شراکت کے معاملے میں ان کے لیے بہتر ہے کہ بہترین قوت فیصلہ سے کام لیں۔ یہ دوسروں کو بھی حق دیتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کریں، یعنی ہر کسی کو قول اور فعل کی آزادی ہے۔ ان کی نظر میں، خاکی عنصر کے لوگوں کی نظر میں دوسروں کو، ہر کسی کو یعنی قول اور فعل کی آزادی ہے۔ خاکی عنصر کے لوگ دوسروں کو بنیادی حقوق دینا چاہتے ہیں، کسی کے خیالات پر اعتراض نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے خیالات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی مخلص ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بددیانتی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب لوگ خود کو ایسا ظاہر کرنے لگیں جو وہ حقیقت میں نہیں ہوتے، تو ان کی نظر میں یہ بددیانتی ہے۔ اور یہ لوگ جذبات کے لحاظ سے بہت شدت رکھتے ہیں۔ یہ اپنے جسم اور اس کی ساخت سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ یہ جذبات اور خواہشات کے نمائندے ہوتے ہیں، پہچان کر لینے کی طاقت بھی بھرپور رکھتے ہیں۔ اگر خاکی عنصر کے لوگوں کو متاثر کرنا ہے یا ان کا دل جیتنا ہے تو انہیں بہت اچھے اچھے کھانے کھلائیں، گھر خوب آرام دہ بنائیں، انہیں احساس دلائیں کہ سکون، امن اور دنیا کا کوئی شور شرابہ، لڑائی جھگڑا یہاں نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں کسی کام کی جلدی ڈالیں۔ بچت کی نئی نئی اسکیمیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں، اس سے بھی یہ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اعتراضات اور تنقید ان کو پسند نہیں ہوتی، ہنگامے اور ہجوم کو بھی پسند نہیں کرتے۔ لوگوں کے ساتھ محفل میں ان کی بات کو سامنے لوگوں کے ان کی بات کو رد کیا جائے، یہ اس بات کو بھی بالکل پسند نہیں کرتے۔ اپنی چیزوں پر، اپنے حق پر دوسروں کا تسلط ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی پسندیدہ جگہیں کھیت کھلیان، ہرے بھرے پہاڑ، اونچے اونچے درختوں والے مقام، کھلی فضا والی جگہیں جہاں دوسرا کوئی نہ ہو، کسی خاموش جھیل کا پرسکون کنارہ، اس قسم کی ان کو بہت جگہیں بہت پسند ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ اپنے مقصد کی پہچان کر لینے کے بعد اپنی پوری قوت اور توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول میں لگ جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے مقصد کی پہچان نہیں رکھتے یا جن کے پاس کوئی مقصد نہ ہو، لوگ انہیں سست سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ کسی کی پیروی تقلید نہیں کرتے، حالانکہ یہ کبھی بھی وقت ضائع نہیں کرتے۔ کسی کی تقلید نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ فیصلہ کرنے میں دیر کرتے ہیں۔ جب تک خود مطمئن نہ ہو، سنی سنائی پر یقین نہیں کرتے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی یقین کرتے ہیں۔ خاکی عنصر کے لوگ جو ایک بار فیصلہ کر لیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ کسی بھی وجہ سے یا کسی بھی مشکل کی وجہ سے یہ لوگ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرتے۔ بظاہر باقی دنیا سے بے خبر نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں، بلکہ یہ لوگ خود کو آنے والے حالات اور مرحلے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ خطا کرنا، بے وقت کسی کام کو کرنا انہیں بالکل پسند نہیں۔ ہر معاملے میں یہ لوگ صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں، چاہے انہیں جتنا بھی اکسایا جائے۔ جب تک یہ تیار نہ ہو اور وقت نہ آئے کسی کام کو کرنے کا، تب تک یہ لوگ انتظار کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے میں دیر کرنے والے ہوتے ہیں پر عمل میں بہت بر وقت تیار ہو جانے والے، لہٰذا یہ لوگ بہت قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کسی کو متاثر کرنے کے لیے عملی طور پر کوشش نہیں کرتے۔ یہ سمجھتے ہیں اگر کسی نے ان کو پسند کرنا ہے تو یوں ہی کر لے، اور دوسروں کے لیے ان
کو قبول کر لینا ایک عقل مندانہ اقدام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خاکی عنصر کے لوگ جلد اپنے خیالات میں تبدیلی نہیں لاتے۔ یہ لوگ بڑے غور و خوض کے بعد اپنی رائے تبدیل کرتے ہیں، اور پھر جب ایک مرتبہ یہ لوگ کسی بھی معاملے میں اپنی رائے قائم کر لیں تو اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا بھی بہت مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ یہ لوگ انتہائی جذباتی انداز میں اپنے خیالات قائم کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہر پہلو سے معاملات کا بغور جائزہ لیتے ہیں اور اپنی پسند اور ناپسند کو بالائے طاق رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی رائے اور فیصلوں پر انتہائی پختہ یقین رکھتے ہیں۔ خاکی عنصر کے لوگ دوسروں کے لیے مسائل پیدا نہیں کرتے، نہ ہی دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو اپنے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ یہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، ہجوم سے انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہفتوں بلکہ مہینوں تک گرد و پیش سے لا تعلق رہ سکتے ہیں۔ اس دوران وہ اگر ارد گرد ہونے والے واقعات کا بالکل جب وہ لا تعلق ہوں تو اس دوران وہ ارد گرد کے ہونے والے جو واقعات ہیں ان کا بالکل نوٹس نہیں لیتے۔ یہ لوگ مضبوط جسمانی ساخت کے مالک ہوتے ہیں، صحت مند اور خوش خوراک ہوتے ہیں۔ ان کے جسم کا سب سے کمزور حصہ ان کا گلا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان میں سے اکثر لوگوں کی بیماری کی ابتدا گلے کی خرابی سے ہوتی ہے۔ لہذا گلے کو یا حلق کو موسمی امراض سے بچانا چاہیے، اور اس اعضاء کو ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی کسی بیماری کا خدشہ ہو تو فوراً احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دولت جمع کرنا ان کے اندر قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہیں، لیکن ہر قدم احتیاط اور یقین کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ایک بڑا ہی نرم و نازک دل رکھتے ہیں، اندر سے بہت ہی معصوم ہوتے ہیں، سیدھی سادی بات کرنا پسند کرتے ہیں، زندگی میں روٹین پسند نہیں کرتے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں اس کا وہی مطلب ہوتا ہے، بات کو گھمانا پھرانا ان کو پسند نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب یہ بولیں تو سن کر سمجھ لینا بہتر ہوتا ہے، اور اگر کوئی ان کی بات میں چھپے ہوئے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اپنا ہی وقت ضائع کرے گا۔ زندگی میں ان کے مقاصد بہت واضح ہوتے ہیں۔ ایمانداری بھی ان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے۔ جس کو واقعی غلط سمجھتے ہیں اس سے کبھی تعلق قائم نہیں کرتے، یا اس کام کو کبھی نہیں کرتے جس کو یہ لوگ واقعی میں غلط سمجھتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر بہت محتاط ہوتے ہیں، لیکن جب کسی کو دوست بنا لیں تو اسے پھر کبھی نہیں چھوڑتے، بلکہ یہ اپنے دوستوں کو ان کی خامیوں سمیت قبول کرتے ہیں اور دوستوں کے ہر دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں بھی یہ لوگ انتہائی رومانوی ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ان کی فطرت کے مطابق جوڑی مل جائے تو تابعدار اور فرما بردار اور پیار کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شادی شدہ زندگی کے لیے یہ لوگ شکر گزار اور وفادار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاکی عنصر کے حامل افراد عملی زندگی گزارتے ہیں، انتہائی قابل اعتماد ہوتے ہیں، ہر میدان میں ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں۔ ذہنی سکون کے لیے انہیں یقین ہو کہ یہ محفوظ ہیں، یہ ان کے ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے۔ یہ انتہائی صابر ہوتے ہیں، قوت برداشت بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تعلقات میں پہل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دولت کے متعلق باشعور ہوتے ہیں، اس لیے عیش و آرام پر خرچ ہونے والی رقم دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ
بلا کا صبر اور توانائی رکھتے ہیں، یہ اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے لمبی مدت تک صبر اور برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ خاکی عنصر کے حامل افراد میں وہ تمام بہترین خصوصیات موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ لوگ مزاج کے سخت ہوتے ہیں، یہ لوگ بلا کے حسن پرست ہوتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ اپنے جیون ساتھی کے منہ سے اظہار محبت کے جملے سننا چاہتے ہیں، یہ لوگ آزادی پسند ہوتے ہیں، اپنے خاندان کی کفالت کرنا بھی ان کو خوشی دیتا ہے۔ باقی عنصر کے لوگ گھریلو زندگی کو تھکا دینے والا تصور کرتے ہیں، لیکن خاکی عنصر کے حامل افراد کبھی بھی گھریلو زندگی سے عاجز نہیں آتے۔ یہ لوگ تعریف پسند ہوتے ہیں، یعنی کوئی ان کی تعریف کرے اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہ خاکی عنصر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی قدر کریں اور ان کے کاموں کو سراہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ دوسروں کے سامنے خود کو صحیح ثابت کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں۔ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس بات کی بھی بے حد پرواہ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ اکثر نیک شہرت کے حامل ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے متاثر ہوں اور ان کی تعریف کریں۔ اگر کوئی ان کے بارے میں برا تاثر قائم کر لے تو یہ اس شخص کے ذہن کو اپنے بارے میں بدلنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں سے متاثر ہونے کی بجائے کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والا ان سے متاثر ہو۔ احسان جتلانے والے نہیں ہوتے، پر پھر بھی چاہتے ہیں کہ سامنے والا احسان فراموش نہ ہو۔ ایماندار اور ایمانداری کو پسند کرتے ہیں، پڑھنے اور نئی نئی معلومات حاصل کرنے کو بھی بے حد پسند کرتے ہیں، کمال کے ذہین ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کا ذہن ہر وقت مختلف خیالات کی آماجگاہ بنا رہتا ہے، کسی بھی کام کو کرنے کے دوران آنے والی رکاوٹوں سے بالکل نہیں گھبراتے، کیونکہ یہ ہر سوال کا جواب ڈھونڈ کر رکھتے ہیں۔ مذہبی رجحان کی نسبت دنیاوی رجحان بہت رکھتے ہیں، معاشرتی ترقی سے پیچھے رہ جانے کو پسند نہیں کرتے، بلکہ معاشرتی ترقی اور تبدیلی کے ساتھ ساتھ خود کو ڈھالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بیوی بچوں کے معاملے میں ہر آنے والے وقت سے پہلے تیاری اور فیصلہ کر لینے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ متوازن اور کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، ہر کسی کی اچھائی اور برائی کی پرواہ کیے بغیر ہی اسے اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، مثل زمین کے جو ہر شے کو اپنے سینے پر رکھے ہوئے ہے۔ تمام مخلوقات زمین پر یکساں حقوق کے ساتھ موجود ہے، بالکل ویسے ہی یہ بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، انتہائی عاجزانہ مزاج رکھتے ہیں، ہر معاملے میں انکساری سے کام لیتے ہیں، دو لوگوں کے درمیان ملاپ کا ذریعہ بننے والے ہوتے ہیں، اپنے ارادوں کے مضبوط اور اپنی زبان کا پاس رکھنے والے ہوتے ہیں، لفظوں کی پہچان یعنی شناسائی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جو بھی ان کے ساتھ رہتا ہے خاکی عنصر کے حامل افراد سے اسے فائدہ ہی پہنچتا ہے، یہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، سب کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ یہ لوگ جس بھی کام کو کریں یا جس سے بھی تعلق قائم کریں اسے آخری سانس تک نبھانے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ پختہ سوچ اور پختہ ارادے کے مالک ہوتے ہیں، خرچ کرنے کے معاملے میں محتاط ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاکی عنصر کے حامل افراد کے اندر یہ بہت بڑی خصوصیت اور صلاحیت بھی پائی جاتی ہے کہ یہ جو چاہیں یا جس بھی کام یا چیز کے کرنے کا ارادہ ایک بار کر لیں اس کام کو کر کے ہی رہتے ہیں یا اس چیز کو حاصل کر کے ہی رہتے ہیں۔ یہ اپنے ارادوں کو
اپنے جو منصوبے ہوتے ہیں زندگی کو، ان کو اپنے لیے ایک چیلنج کی طرح لیتے ہیں۔ کوئی خیال ایک بار ان کے ذہن میں گھر کر جائے تو پھر اسے نکالنا بہت مشکل ہے۔ یہ لوگ بہت لطیفانہ طبیعت رکھتے ہیں، چونکہ انتہائی ذہین ہوتے ہیں، اسی لیے مذاق کرنا اور لطیفانہ جملے کہنا اور سمجھنے کی صلاحیت بھی دوسروں کی نسبت بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ یہ تمام تر خصوصیات جو آج بیان کی گئی ہیں، یہ تمام خصوصیات خاکی عنصر یعنی مٹی تعلق رکھنے والے لوگوں کے خصوصیات ہیں۔ سور، برج سرطان، برج سنبلہ اور برج جدی کے جو حامل افراد ہیں، ان تمام 4 بروج کے لوگوں کا عنصر جو ہے وہ خاکی ہے۔ اور پہلے بھی میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ خصوصیات آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ تو مزید بھی اس قسم کی معلومات جاننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں، اور اپنی بارے میں جاننے کے لیے اپنے نام کے حوالے، پہلے حرف کے حوالے سے جو خصوصیات ہیں اس پر بھی ویڈیو چینل پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے برج کے حوالے سے بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ انشاءاللہ نئے سال کے حوالے سے میں آپ کے جو برج ہیں اس کا بھی مکمل ذائچہ لے کر کے آپ لوگوں کے لیے آؤں گا، اور آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ لائک لازمی کر دیں۔ باقی دعا ہے کہ اللہ نبی آپ لوگوں کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ آپ لوگوں کو دین و دنیا کی آسانیاں عطا فرمائے، دین و دنیا کی خوشحالیاں عطا فرمائے، دین و دنیا کے غموں سے بچائے۔ ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، والسلام۔